بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ پیارے دوستوں، جب میدان حشر میں دنیا کے سارے لوگ جمع ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک آنے والا ایک ایک شخص جو کہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، سارے لوگ جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اپنی اپنی برائیوں کے اعتبار سے ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک اور کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے ہی گناہوں کے پسینے کی وجہ سے اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو ذرا اس مرحلے پہ لے جا کے دیکھیں، اس دور میں لے جا کے دیکھیں جسے میدان حشر کہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین حساب کتاب کے لیے سارے کے سارے لوگوں کو جب جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ کتنا خطرناک مرحلہ ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، ایک نیکی اگر کوئی مانگے گا تو صاف منع کر دے گی۔ دوستو، کیا حال ہوگا اور کیا وقت ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو دوستو، میدان حشر میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان حالات میں بھی اور ان پریشانیوں میں بھی نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہترین سا تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے میوے لائے جا رہے ہوں گے۔ آخر کون لوگ ہوں گے وہ؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا نبی اللہ، کیا وہ صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے، نہ صدیقین ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو مسجدوں کو، یعنی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور الگ الگ جگہ سے، الگ الگ محلوں سے، الگ الگ شہروں سے آ کے، الگ الگ فیملیز، الگ الگ پریوار سے آ کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور دین کی ذکر و اذکار میں، دین کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، دھیان رکھیں ساتھی، یہ میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں۔ دین کی بات کر رہے ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بلند کر رہے ہوں، اللہ کی کبریائی کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوں، ایسے لوگ، وہ لوگ ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو امت کو دین دیا ہے تو دین کی محنت بھی دی ہے، ایمان دیا ہے تو ایمان کی محنت بھی دی ہے، اور ایمان کی محنت دی ہی اس لیے ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کے لے کے جائیں، کہ یہ ایمان جو ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور اسے واپس لے کر جانا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو ہم سب کے والد ہیں، آپ تو ہم سب کے دادا ہیں، آپ ہی کی نسل میں ہم سب لوگ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے نجات دے دے، یہ جو ہزاروں سال سے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں،
میدان حشر میں اور حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے، چاہے جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ یعنی آدمی اتنا پریشان ہو چکا ہوگا اور اتنا تکلیف میں مبتلا ہوگا کہ وہ سوچے گا کہ چاہے مجھے جہنم میں ہی ڈال دیا جائے، لیکن یہ جو یہاں پہ انتظار کی زحمت اور یہ جو پریشانی ہے، یہ جو سوا نیزے پہ سورج آیا ہوا ہے کہ اوپر سے بھی گرم ہے نیچے سے بھی گرم ہے، پسینے میں لت پت ہیں اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں اور غوطے کھا رہے ہیں، تو چاہے جہنم میں ہی ڈال دیا جائے لیکن کم از کم حساب کتاب تو ہو، حساب کتاب تو ہو۔ یہ حالات دوستو پیش آئیں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں پر پچھتاوے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہے انگلیاں کی اپنے کلائیوں تک، پنجے تک، اور کچھ لوگ اپنی کوہنی تک اپنے ہاتھوں کو چبا جائیں گے اپنے ہی دانتوں سے۔ ایسی تکلیف اور ایسی پریشانی ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ کو چبانے کی تکلیف بھی محسوس نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ دوستو، یہ پچھتاوے کی گھڑی سے اگر بچنا ہے تو ہمیں دنیا میں اس کا انتظامات کرنا ہے کہ وقت آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں، کہ جیسے کہ جاڑے آنے سے پہلے جاڑے کی تیاری ہوتی ہے اور بارش آنے سے پہلے بارشوں کی تیاری ہوتی ہے کہ بارش سے کیسے بچا جائے، ٹھیک اسی طریقے سے آخرت کا مرحلے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی کوشش اور آخرت کی تیاری کر لینا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، لیکن ہائے رے افسوس کہ ہم اسی دنیا میں پھنس کے رہ گئے۔ ہم اسی دنیا میں پھنس کے رہ گئے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، کسی شخص کو جو ہے پلیٹ فارم سے ٹرین پکڑ کر اپنی منزل پر جانا ہے، اور جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچے تو وہاں کی صاف صفائی دیکھے اور وہاں کی اچھے سے جو فرش دیکھے اور وہاں کا ویٹنگ ہال دیکھے اور اسی کو اپنا گھر بنا کے اسے سجانے لگے، سنوارنے لگے، تو چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ہر آدمی کہے گا یہ تو احمق انسان ہے کہ جو ذرا سی دیر کے لیے یہاں پہ آیا ہے، انتظار کر رہا ہے جو ہے ریل گاڑی کا، اور ابھی وہ آئے گی اس میں بیٹھ کر چلے جانا ہے، تو اس جگہ کو سجانے سے کیا فائدہ؟ سجانا ہی ہے تو یہ تمام چیزیں لے کے اپنے گھر جاؤ اور وہاں سجاؤ جا کے۔ تو دوستو، مومن کا اصلی گھر تو جنت ہے، مومن کا اصلی گھر تو جنت ہے، اور ہم اس جنت والے گھر کو بھول کر دنیا کی چیزوں میں اتنے زیادہ ملوث ہو گئے آئے کہ ہم آخرت کو بھول ہی بیٹھے ہیں۔ ہر انسان دنیا کے پھیر میں پڑا ہوا ہے، ہر انسان دنیا کو کمانے کے اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے تمہاری کمائی تو وہ ہے جو تم اللہ کے پاس بھیج دو گے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، وہ اصل کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کمائی کو بچائیں گے، بڑھائیں گے اور پال پوس کر بڑا کر دیں گے، اور پھر جو ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان حشر میں عطا فرمائیں گے۔ دوستو، بڑی ہی افسوس کی اور بڑی ہی فکر مندی کی بات ہے کہ آج ہم کیا تھے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، اور ہم کیا ہو کر رہ گئے، دوستو اس پہ لیے ہمیں رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، ایسی سمجھ کہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، تاکہ ہم آخرت والی زندگی کو بنانے کی فکر میں لگ جائیں، ہمارا ایک ایک بھائی اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ جائے، ہماری ایک ایک بہن اپنی آخرت کی بنانے کی فکر میں لگ جائے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دنیا جہان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا کاروبار بڑا ہے۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم کہتے ہیں ابھی بکری کا وقت ہے۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ اصل کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں پہلے دکان پہ زیادہ سے زیادہ نفع کما لیں، یہی کامیابی ہے۔ دوستو، یہ کامیابی نہیں ہے، کاش کی ہماری سمجھ میں آ جائے۔
دوستو اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے، اللہ سے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے تاکہ ہم بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور اصل زندگی کیا ہے اور وہاں کی تیاری کیا ہے، یہ ہم سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ ایک ہمارا دوسرا چینل ہے مکمل دین، جس میں مسائل کے اعتبار سے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، 1 یا 2 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ اسے بھی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت اور سہولت اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔